احسان ہے اس کا، اس نے ہمیں دوبارہ یہ درس بہار شریعت کے علم محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کہ ایمان لانے کے بعد انسان جو ہے اپنے رب کی جو اس کی عبادت کرنی ہے اس کے احکام کو سمجھے اور علم حاصل کر کے اس کی عبادت کو صحیح طور پر بجا لائے۔ تو علم جو ہے دنیا کی سب سے بڑے زیور ہے ایمان لانے کے بعد، بلکہ ایمان اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا جب کہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس پہ لایا جا رہا ہے، کس چیز کو حق مانا جا رہا ہے، کس چیز کو باطل مانا جا رہا ہے۔ جب تک کہ یہ چیزیں پتہ نہ ہو اس وقت تک ایمان کس پر لائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علم وہ روشنی ہے جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جہالت ہے تو پھر ایمان حاصل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی معاذ اللہ ایسی چیزوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ ایسے عقائد اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اپنے دل و دماغ میں ایسی باتوں کو بٹھا لیتا ہے جو حقیقت صحیح نہیں ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لہذا ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے ضرور، لیکن ایمان تک پہنچنے کے لیے اور ایمان کی پختگی کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے علم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا علم اور علماء کی فضائل میں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، یعنی ضرور بضرور دنیا بھر میں ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے، اور کچھ ہی لوگ ہوں گے جو ان سے کہیں زیادہ دادا جاتے ہوں گے، اور پھر ہر جاننے والے سے اوپر کوئی اور جاننے والا ضرور ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ایمان کو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے؟ تقوی سے جوڑا، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، حقیقتاً تقوی اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم رکھا ہے۔ ان یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اس سے حقیقتاً ڈرنے والے تو وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرما رکھا ہے، کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی اس راستے پر جو ہے گامزن رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ان چیزوں کو انعقاد کرتے ہیں، ان محافل کو، علم کی محافل کو خاص طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو جو درس بہار شریعت چل رہا ہے اس کا یہ الحمدللہ 6واں سیشن ہے، اور میں جیسے پچھلی بار ہم نے انبیاء علیہ السلام کے نبوت کے متعلق جو ہے کچھ عقائد سیکھے تھے، تو اسی کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، تاکہ آگے جو پڑھا جائے گا اس کو لوگ دھیان سے اپنے ذہن میں آرام سے بٹھا سکیں۔ کہ پہلے تو ہم نے سیکھا کہ نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور وہ خاص بندے جو ہیں ان کے اوپر وحی آتی ہے، جس پر وحی نہیں آتی وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جس کو نبی کہتے ہیں اس پر وحی ضرور آتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے، نبی جتنے بھی گزرے، وہ سارے کے سارے مرد تھے، بشر تھے، کوئی جن یا فرشتہ جو ہے نبی نہیں بنا اور نہ بنے گا۔ فرشتوں میں نبی نہیں ہوتے، فرشتوں میں رسول ضرور ہوتے ہیں۔ 4 رسول جو ہے نبیوں فرشتوں میں مشہور ہیں، کون ہیں وہ؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ اور نبی جو دنیا میں ہیں، جو بشر ہیں، انسان ہیں، ان میں بھی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل نبی کا، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو یہ اس کا نبیوں کو بھیجنا اس کے لیے واجب نہیں تھا، اس کے لیے واجب نہیں تھا کہ وہ بھیجتا اور ہمیں ہدایت دیتا کہ چلو اس طرح آؤ، میں اس طرح ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو اپنی نشانیاں اور اپنے کمالات جو ہے دنیا میں پھیلا دیے ہیں، کائنات میں پھیلا دیے ہیں، تو اس کو پہچاننے کے لیے تمہیں عقل دے دی ہے، فراست دے دی ہے اور علم دے دیا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ بھی بھیجتا تب بھی تمہیں اس کو ایک ماننا، واحد ماننا، اس کے احکام کو بجانا یہ فرض ہوتا، لیکن یہ اس کے کرم ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اس پہ واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ، اس کے بعد یہ کہ
نبی کے اوپر وحی ہونا ضروری ہے، کسی بھی ذریعے سے آتی ہو، چاہے فرشتے کے ذریعے یا پھر بلا واسطہ آتی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مختلف کتابیں دی، جس میں زبور، جس میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اور سب سے مشہور اور معروف کتاب جو ہے قرآن، جو قیامت تک چلے گی اور قیامت تک اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحف کہتے ہیں اوراق کو، کتابوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجی، جیسے قرآن میں ہی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا فرمائے، اس کا نام نہیں بتایا، ٹھیک ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحف عطا فرمائے، نام نہیں بتایا، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو وغیرہ وغیرہ کو کتابیں دی، ان کا نام مرقوم نہیں ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ بہت سارے صحف بھیجے، ان سب پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک جو اب آیا ہے، اس میں اور دوسری کتابوں میں بحیثیت اللہ کا کلام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمام کی تمام اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، باقی جو ہے اللہ کا کلام معاذ اللہ نہیں، اللہ کا کلام ہونے میں، بحیثیت اللہ کا کلام ہونے میں سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے دور میں حق پر صرف اور صرف قرآن عظیم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کا ذمہ لیا کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ زبور، توریت، انجیل اور دوسرے صحف جو پہلے گزرے، اس میں ان کی امتوں نے معاذ اللہ بہت ساری تحریفیں کی، اس میں گڑبڑ کی، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس کو مسخ کر دیا، حتیٰ کہ آج کی تاریخ میں وہ کتابیں ان کی اصلی زبانوں میں بھی موجود نہیں، اصلی زبانوں میں بھی موجود نہیں۔ ہاں کسی میوزیم میں اگر کسی بوسیدہ ورک کے اندر پڑی ہو، لیکن وہ بھی جو ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو کسی اور کی، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہو، وہ بات دوسری ہے، لیکن اصلی صورت میں کوئی کتاب قرآن پاک کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزے دیے گئے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تو اتنے معجزات دیے گئے کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میرا معجزہ ہے، قرآن میرا معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام ضرور ہے اور حضور کا معجزہ ہے، اس لیے کہ حضور کی زبان سے صادر ہوا ہے، حضور کی زبان سے نکلا ہے، اس کلام کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور کبھی قیامت تک چیلنج نہیں کر سکے گا۔ یہ تفصیل الحمدللہ پچھلے کتاب میں گزر چکی ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، کوئی زیر زبر حرف اس کا تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس پر ذمہ اٹھا لیا کہ خود ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے اس کو اتارا ہے، ذکر کو، اس قرآن کو، اور ہم ہی ہیں بے شک کہ جو اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ تو اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ ہاں قرآن پاک کی بعض آیتوں کو، بعض آیتیں جو ہیں اس کے حکم کو نسخ فرما دیتی ہیں۔ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں ہیں، 7 مختلف طرح سے پڑھا جاتا ہے جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ ساتوں کو ساتوں حق ہے، جس طرح بھی پڑھا جاتا ہو، تھوڑا سا پروناؤنسیشن میں، تلفظ میں فرق ہے، سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ جس تلفظ سے بھی پڑھا جاتا ہو قرآن وہی ہے، کلام الہی وہی ہے، لہذا ہمارا ایمان اس پر ہے، چاہے کوئی تھوڑا سا لہجے میں، تھوڑا سا تلفظ میں فرق آتا ہو، لیکن بحیثیت قرآن وہ قرآن ہی ہے۔ 7 قرأتیں مشہور ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، حق ہے، اس کا انکار کرنے والا معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی 10 قرأتیں مشہور، وہ مشہور نہیں ہے لیکن وہ 10 قرأتیں بھی علماء کرام فرماتے کہ وہ بھی ساری کی ساری حق ہیں، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہ وحی جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کو آ سکتی ہے، کسی اور کو نہیں آ سکتی، کسی اور کے لیے جو جائز مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں علم غیب کے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ ولیوں کو مل سکتی ہے، غیر نبی کو مل سکتی ہے، وہ علم لدنی کہا جائے یا پھر جو ہے وہ الہام کہا جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن وحی جو ہے خاص نبوت کی جو ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے اگر کوئی جائز مانے تو وہ آدمی معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ نبی جو ہوتا ہے اس کو نبوت جو ملتی ہے وہ اس کی تقدیر سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے، یہ کسب سے، محنت سے، سفارش سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کسب سے اور محنت سے نہیں ملتی۔ ہاں قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب میں اکیلا ہوں اور میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میری زبان میں گانٹھ لگی ہوئی ہے، اور ہارون علیہ السلام فصیح ہیں، صحیح بولتے ہیں، اچھی بات کر لیتے ہیں، لہٰذا تو ان کو نبی بنا دے، ہم دونوں کو ساتھ بھیج دے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تب جا کر کے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، پہلے ان کی قسمت میں نہیں تھا، قسمت پہ پہلے سے تھا، صرف یہ تھا کہ یہ دعا کریں گے اس کے بعد نبوت کا اعلان ہوگا، ٹھیک ہے، نبوت کا
اعلان ہوگا. نبوت کسب سے نہیں ملتی اور نبوت کبھی زائل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نبوت کبھی زائل بھی نہیں ہوتی. زائل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے نبی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نبی ہیں, ان کی نبوت کو مان لیا, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرے نبی ہیں, اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے ایک عرصے تک گزرے رہے, تبلیغ فرماتے رہے, پھر بیمار ہو کر کے جب انتقال کا ٹائم آئے تو اس وقت نبی معاذ اللہ نہیں رہے, یا کوئی معاذ اللہ کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ایسا پرابلم ہو گیا اس کی وجہ سے زائل ہو سکتی ہے, زائل ہو گئی, تو ایسا شخص قطعاً پھر ہے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو چنا اپنی نبوت کے لیے ان کو بہت ساری چیزوں سے سرفراز فرمایا. ایک تو یہ کہ ان کو اچھے اخلاق دیے اور حسین اور خوبصورت بنایا اور ہر طرح کے گناہ سے پاک رکھا. ٹھیک ہے, اچھے اخلاق عطا فرمائے, حسین اور خوبصورت بنایا اور ہر طرح کے گناہ اور جو ہے وہ معصیت سے پاک رکھا. جب ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے پاک رکھا تو کفر اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے تو ضرور پاک رکھے گا. اس سے تو مٹانے کے لیے, اس سے دور لے جانے کے لیے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. تو ان کے لیے کوئی کہے کہ شرک تھے یا شرک کیا انہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ شخص قطعاً کافر ہے, وہ شخص قطعاً کافر ہے, اس لیے کہ اسی کو مٹانے کے لیے تو اللہ نے ان کو چنا ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ پچھلے درس کا کچھ خلاصہ ہم نے پڑھ لیا, آگے پڑھتے ہیں, تفصیل سے انشاءاللہ سے بیان ہوگا. اور یہ بڑے ہی نصیب کی اور کوئنسیڈنس کی بات ہے کہ آج کا یہ جو درس ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف پر ہی چلا جا رہا ہے. انشاءاللہ 3-4 ایسے اور جائیں گے. اور یہ میلاد شریف بھی ہے, جو انبیاء علیہ السلام کی میلاد, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, اور انہی کے اوصاف ہم پڑھے ہیں. یہ کرم بالائے کرم کے یہ جو ہے یہ حسن اتفاق ہو گیا کہ یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. تو بسم اللہ کر کے اگلا درس شروع کرتے ہیں. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے. ہم پورا ایک پہلے عقیدہ پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تشریح جائے گی. تو نبی کا معصوم, عقیدہ نمبر ہے یہ 16. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, صرف یہ نہیں کہا کہ ہوتے ہیں. دیکھیں علامہ صاحب کیا چاہتا ہوں, ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ غور کیجئے گا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور بعض معاذ اللہ یہاں پر جو ہے وہ دیوبندی اور وہابی وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں, گنہگار بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ سے بھی نہیں کہا کہ معصوم ہونا اچھا ہے, اگر معصوم ہونا ضروری ہے. عقیدہ نمبر 16, نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا نبی اور ملک یعنی نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے, کسی اور کے لیے نہیں. کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے. عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا, جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے, بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے, ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں. پھر سے پڑھتے ہیں عقیدہ, اس بات کی تشریح کرتے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی اور معصوم نہیں ہے. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے. عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا, جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے, بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے, ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں. اسی شرح میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. وہ کیوں کہ تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں بڑی پرانی کتابوں شرح نووی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے اکابر اور اہل سنت کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے عصمتہم من الصغائر وکعصمتہم من الکبائر, ان کا کبیرہ گناہوں سے معصوم ہونا تو ثابت ہے ہی, لیکن ان کا صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہونا ایسا ہی ہے جیسا کبیرہ گناہوں سے معصوم ہونا. یعنی جس طرح کبیرہ گناہ جو ہے نبی سے نہیں ہو سکتا, اسی طرح نبی سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہماری
تحقیق ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ تارے کے جو ہے جتنے بھی نبی ہیں، تمام نبی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک، تمام کے تمام نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ملک بھی معصوم ہے، ملک بھی معصوم ہے. یہاں پر یہ عقیدہ سکھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں، ان سے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ پہچاننے میں خطا ہوئی، گناہ نہیں ہوا. ایک چیز کو سمجھنے میں خطا ہوئی، گناہ نہیں ہوا. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا تھا اس حکم کو آپ بھول گئے، اس حکم کو آپ بھول گئے، اور شیطان نے آپ کو ورگلایا، بی بی حوا کو ورگلایا اور آپ کو ورگلایا کہ اس درخت سے پھل کھا لو. حالانکہ حکم یہ ہوا تھا کہ اس درخت کے قریب تک نہیں جانا ہے، اس درخت کے قریب تک نہیں جانا ہے. اب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ایسے معصوم تھے کہ ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے، گناہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تک نہیں پتا تھا. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جنت میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، جنت میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. تو جب شیطان نے وہاں پر آ کر کے ان سے جھوٹ بات کہی تو یہ نہیں پتا تھا آپ کو کہ جنت میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، جنت میں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اس نے قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا، اس وجہ سے آپ نے اس کو کھا لیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد ہی فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پاس جا کر کے اس کے پھل کو کھایا تو اس کے دل میں ہم نے ہمارے حکم عدولی کے ارادے کو نہیں پایا. کیا سمجھے؟ جیسے کسی کو یاد ہو، جیسے بالفرض کسی کو یاد ہو کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اور پھر کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں حرام ہے تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تو بھی ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے فرمان کی جو ہے وہ نافرمانی کے لیے اس کے دل میں ارادہ ہے. صحیح نا؟ اس کے دل میں ارادہ ہے کہ بھائی نافرمانی کرنی ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کہ شراب حرام ہے اور اس نے اٹھا کے پی لیا، یاد ہی نہیں تھا اس کو، اس نے اٹھا کے پی لیا، تو اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا. صحیح ہے نا؟ دوسری مثال میں عرض کروں کہ جس طرح انسان روزے سے ہوتا ہے، جس طرح انسان روزے سے ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا دیا کہ اگر کسی نے بھول چوک سے کچھ کھا لیا، اگر کسی نے بھول چوک سے کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. ابھی دیکھیں روزہ کیا ہے کہ فجر کی طلوع سے، فجر جیسی شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے غروب تک کھانا پینا منع ہے. ٹھیک ہے، کھانا پینا بالکل منع ہے. لیکن اگر کوئی شام کے وقت بھول جائے اور پانی پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اس کا روزہ توڑنے کی نیت ہی نہیں ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کھا پی لیا کوئی بات نہیں، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا، یہ تم کو کھلایا پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اللہ تبارک نے خود کھلایا پلایا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک دل میں ارادہ نہ ہو تو گناہ نہیں. بلکہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دے دی کہ جب آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا تو ان کے دل میں ہم نے اپنی نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں پایا. اب اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. اور لیکن جو لوگ پھر کہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رب العالمین، ان سے گناہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ان گناہ کی وجہ سے ہم زمین پہ آئے، ایسا بکواس کرنے والا جو ہے وہ پکا مسلمان ہرگز نہیں ہے. اس کو اپنے عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. تو اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے. کوئی اور آدمی، کوئی اور جو ہے نا معصوم نہیں کہلایا جا سکتا. لوگ چھوٹے بچے کا نام معصوم، یہ بچہ معصوم ہے، چھوٹا بچہ ضرور ہے، گناہ اس کے اوپر نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے ابھی قانون سے، لیکن اس کو معصوم نہیں کہہ سکتے آپ. ٹھیک ہے، اس کو معصوم نہیں کہنا چاہیے. صرف معصوم کون ہے؟ نبی ہے اور فرشتے معصوم ہیں. اب نبیوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کا جو مشہور ترین واقعہ ہے اس کے بارے میں الحمدللہ وہ صفائی ہو گئی. فرشتوں کے لیے کیوں بھائی؟ فرشتوں کے لیے بارے میں جو ہے تہمت لگائی جاتی ہے کہ فرشتوں نے پہلے انکار کر دیا کہ بھائی اللہ تبارک تو زمین پر اپنا خلیفہ مت بھیج، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اس وقت ان کو فخر ہوا، غرور ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے یہاں پر اس کا ازالہ ہو رہا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، ان کے دل میں کبر یا فخر
نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا دار ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہاروت اور ماروت جو ہے 2 فرشتے زمین پر بھیج دیے گئے تھے، تو ان کے اوپر بھی الزام لگائے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ نہیں، ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اس لیے کہ تاکہ وہ لوگوں کو جادو سے روکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ ان سے گناہ نہیں ہوا، لیکن پھر کچھ دوسرے کاموں میں پڑ گئے کہ ہمیں انسان بننا ہے، اس وجہ سے بعد میں جو مسائل پیدا ہے وہ الگ ہے۔ لیکن بطور فرشتہ کوئی فرشتہ گنہگار نہیں ہوتا، فرشتے تمام کے تمام معصوم ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، کیونکہ ہمارے جو اکابر علماء اور اکابر اولیاء گزرے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، خاص طور پہ جیسے سیدنا علی شیر خدا ہے کہ بعض کے اولاد ہیں، سیدنا امام حسن حسین اور سیدنا امام باقر اور زین العابدین وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے بھی امام ہیں، اور امام حسن عسکری موسیٰ کاظم وغیرہ یہ ہمارے امام ہیں، اور شیعہ اثنا عشری بھی ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ شیعہ اثنا عشری بھی یہ ہے، ان میں سے اکثر کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور ان کے عقائد میں معاذ اللہ یہ ہے کہ ائمہ جو ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہی نہیں بلکہ رسول کے برابر ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ عقیدہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح نبی معصوم ہوتے ہیں امام بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے کی بنیاد سے کفر نہیں آتا، اس عقیدے کی بنیاد پر بددینی آتی ہے اور لامذہبی آتی ہے کہ بھئی یہ گمراہی ہے اور یہ بددینی ہے کہ کسی شخص کو نبی کی طرح معصوم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بند ہو گیا، میرا خیال آواز بند ہو گئی، چالو اے سی نہیں چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوگا، ان کو ایسا حفظ کر دیا ہے، حفاظت میں لے لیا ہے، بلکہ ان کے دل میں اس چیز کی طلب ہی نہیں رکھی کہ گناہ کی طرف جا سکیں، اس لیے ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، بخلاف ائمہ اور اکابر اولیاء۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیر ہمارے بزرگ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام سے کبھی گناہ نہ ہو، بڑے بڑے ائمہ کرام سے کبھی گناہ نہ ہو، لیکن ان کا یہ گناہ نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہونے کی وجہ سے، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور یہ نبی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی یہ فطرت میں نہیں ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہ سکے۔ گناہ کی ان کو قدرت ہے، گناہ کو سمجھتے ہیں، گناہ کی طرف رغبت بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا محفوظ فرما دیتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، گناہ صادر ہوتا نہیں۔ لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ بالفرض گناہ ہو جائے تو یہ شرعاً ناممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ کو ہم نے دیکھا کہ گنہگار تھے، بہت گنہگار تھے، اور پھر توبہ ایسی کی کہ گناہوں کے جتنے گناہ کیے اس سے زیادہ ان کو ثواب دیا گیا، انہی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما کر کے ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی، جیسے سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور بزرگ ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی توبہ اتنی سچی تھی، اتنی پکی تھی کہ آپ پہلے ڈاکو تھے اور بڑے بڑے آپ نے گناہ کیے، بڑے ڈکیتیاں کی، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی سچی پکی توبہ کی کہ آپ نے جس کا مال لوٹا تھا اس کا گھر کا ایڈریس معلوم کر کے اس کے گھر کے دروازے پہ جا کر کے مال واپس لوٹایا جتنا ان کی حیثیت تھی، اور گھر کے دروازے پہ بھکاری کی طرح بیٹھ کر کے جب تک کہ وہ معافی نہ دے دے جب تک کہ وہ شخص معافی نہ دے دے اس وقت تک وہاں سے اٹھتے نہیں تھے، اتنی پکی اور سچی توبہ کی آپ نے۔ ایک شخص جو ہے یہودی ہے، وہ آیا آپ کے پاس اور آپ کے پاس ایک تھیلی رکھ کر کے گیا اور پھر کچھ عرصے بعد واپس آیا، اور جب واپس آیا تو پیروں میں پڑ گیا، قدموں میں پڑ گیا کہ بھائی میری امانت دو۔ جب امانت واپس دے دی، وہ تھیلی واپس دے دی تو قدم پکڑ کے رونے لگا، کہنے لگا مجھے فوراً مسلمان کر دو۔ تو کہنے لگا میں تو سمجھتا تم پہلے مسلمان ہو۔ تو کہا میں یہودی تھا، مجھے ابھی مسلمان کر دیجئے۔ لیکن کیا ہوا کہ میں آپ کو جو تھیلی دے کر کے گیا تھا اس میں اشرفیاں نہیں تھی، اس میں بھرے ہوئے تھے، اس میں کنکڑ بھرے ہوئے تھے،
لیکن اے حضرت میں نے یہ سنا تھا کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو ایسی پکی توبہ کرے گا کہ اگر وہ کنکروں کو ہاتھ لگا دے تو وہ اشرفیہ بن جائے. تو یہ میں امانت آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا. تو دونوں چیزوں میں آپ سچے نکلے کہ آپ امانت دار بھی ہیں اور آپ کی توبہ ایسی پکی ہے کہ آپ نے کنکروں کو ہاتھ لگایا اشرفیہ بن گئی ہے، لہٰذا مجھے آپ مسلمان کر دیجیے. تو یہ انبیاء علیہ اولیاء کرام کا یہ کرشمہ ہے، یہ کرامت ہے کہ اولیاء کرام جو ہے گناہوں سے عام طور پہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہو بھی جائے تو یہ شرعاً محال نہیں ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 17 انبیاء علیہ السلام، بہت ضروری ہے پڑھنا. انبیاء علیہ السلام شرک، کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب، خیانت، جہل وغیرہ، ان صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہے، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے. اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے. یہ ہم تھوڑا سا پہلے پڑھ چکے، ابھی دوبارہ اس کو ذرا سا جلدی سے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب اور خیانت اور جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے. اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے. معلوم یہ ہوا حضرت عائشہ فرماتے کہ بھائی پہلے نیچے سے جاتے ہیں، پہلے کیا فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ سے بھی معاف جو ہے معصوم ہے، اس سے بڑے گناہ جب صغیر نہیں کرے گا تو بڑے نہیں کرے گا. صغیرہ گناہ سے بھی مطلقاً معصوم ہے، اور کبیرہ گناہ تو اس سے بڑے ہیں تو اس سے بھی ضرور معصوم ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز باعث نفرت ہو کسی کے لیے، کہ جیسے خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور برے افعال میں ملوث ہونا، کہ یہ تو عام سوسائٹی کو پتہ ہے کہ برے کام ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر کے دوسروں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو پھر اگر وہ یہی سب کرے خدا را خواستہ بالفرض، جیسے کہ ہم ایک ڈسکشن کے لیے پوچھ رہے ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہے ہوں یا پہلے کر چکے ہوں نبوت سے پہلے، تو مجھ سے یہ بتائیے کہ کیا ان کی کوئی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. تو یہ عقلاً محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس شخص کے اوپر ایسے داغ دھبے لگے ہوئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو نبی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو نبی بنا دے تو پھر اس کے پیچھے چلے گا کون؟ وہ تو کہے گا پہلے تم شراب پیتے تھے، پہلے تم بھی خیانت کرتے تھے، تم بھی چوری کرتے تھے، تم بھی جھوٹ بولتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین علی ھذا الخیال. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اشخاص کو جن کو نبی بنانا تھا ان کو جھوٹ سے، خیانت سے، جہالت سے اور اس طرح کے دوسرے صفات سے دور رکھا جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہوتی ہے. جب ان چیزوں سے پاک اور صاف رکھا تو جو اس سے بڑے گناہ ہیں کفر اور شرک، اس سے کیا پاک نہیں رکھا ہوگا؟ اس سے کیا پاک نہیں رکھا ہوگا؟ تو ضرور بضرور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، بلکہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے خیانت، کذب، جھوٹ، جو جہل وغیرہ، ان سب سے وہ پاک رہے ہیں، ہمیشہ کبائر سے بھی پاک اور کبھی صغیرہ گناہ کی طرف جانے سے بھی پاک رہے. بلکہ اس پہ اتفاق روح البیان میں بھی ہے کہ معصومون من الامراض الصغائر، کہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں اس کی طرف سے بھی وہ معصوم ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ فقہ اکبر میں یہاں پر نقل ہوا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طُرْفَةَ عَيْنٍ قَطٌّ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطٌّ، کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ شرک اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے کسی کو، انبیاء علیہ السلام ایک پلک جھپکانے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اتنی دیر کے لیے بھی کسی نبی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرایا. ایک پلک جھپکنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 ملی سیکنڈ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا. اتنی دیر کے لیے بھی کسی نبی نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. شریک کرنا تو دور کی بات،
گمان بھی نہیں کیا ایک پلک جھپکنے کے ٹائم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا ہو سکتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر ہو سکتا ہے اس کی ذات میں یا صفات میں یا اس کے احکام میں یا اس کے افعال میں اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، یہ کبھی کسی نبی سے ہوا ہی نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ انبیاء علیہ السلام سے کبھی بھی نہیں ہوئی، لا قبل نبوت ولا بعدہا، نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد، کہ جتنے بھی ہیں انبیاء علیہ السلام یہ کفر سے مطلقاً جو ہے معصوم ہے۔ یہ کس کا اجماع ہے؟ تمام اہل سنت کے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اور اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کہ اجماع وہ شے ہے کہ اگر اجماع کے خلاف کوئی جائے تو وہ اسلام سے خارج، وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ پھر سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے تو انہوں نے یعنی انبیاء علیہ السلام نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، وہ شخص کافر ہے۔ پھر سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے کہ بھئی یہ قرآن کا حصہ ہے یا یہ حدیث قدسی میں یہ بتا دیا گیا ہے فلاں چیز آپ کو اپنی قوم کی طرف پہنچانی ہے، بتانی ہے، تو جتنے بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، آدم علیہ السلام کی طرف، شیس علیہ السلام کی طرف سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی علیہ السلام پہ جتنے بھی حکم آئے اللہ کی طرف سے کہ یہ اپنی قوم کی طرف پہنچانا ہے، تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام حکم جتنے بھی تھے وہ نبیوں نے احسن طریقے سے، اتم طریقے سے اس کو پہنچا دیے۔ اپنی تبلیغ میں انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی، ان کے اوپر جو فرض تھا انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی بھی نبی نے چھپا رکھا خوف سے تقیہ کر کے یا جھوٹ بولا معاذ اللہ یا بعد میں کر دیں گے، وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ کہ نبی کے اوپر الزام لگا دے معاذ اللہ کہ نبی نے اپنا کام پورا نہیں کیا یا تقیہ کیا، خوف کی وجہ سے پورا نہیں کیا، کسی وجہ سے چھپا کے رکھا یا نہیں پہنچایا، تو یہ آدمی ایسا کافر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو عرض کر دوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے، بڑھا دیجئے، آگا دیجئے لوگوں کو، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر اترا ہے وہ سب کچھ جو ہے لوگوں کی طرف پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کس کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کو ہو رہا ہے؟ رسول کو ہو رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے پیغام نہیں پہنچایا۔ مطلب جو کچھ بھی اترا ہے سب کچھ پہنچانا ہے، اور اگر نہیں کیا مطلب کچھ تھوڑا سا بھی چھوڑ دیا تو پھر تم نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی لوگوں سے محفوظ فرما کے رکھے گا۔ جب اللہ وعدہ فرما دے نبیوں سے کہ تم اپنا تبلیغ کا کام کرو، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھوں گا، میں تمہاری جو ہے عصمت کو بچا کے رکھوں گا، تو پھر نبی کو کس بات کا خوف؟ اسی بات کا خوف نہیں۔ تو لہٰذا ہر نبی نے اپنا کام پورا ضرور کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، آگے اشارتاً یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا، یعنی نبیوں پر افطرا کرنے والا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر 19، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ تمہیں پہنچانا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو بنا کر کے بھیجا کہ جو اس کو خوف نہیں ہے کسی اور کا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، تو پھر انہوں نے احکام تبلیغیہ میں انبیاء علیہ السلام سے سہو و نسیان محال ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی کو کوئی بھول چکی نہیں ہوئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے چھپانا، وہ تو ناممکن ہے کہ اس کو معاذ اللہ ایسا سوچے تو کفر ہو جائے گا،
بلکہ انبیاء علیہ السلام سے سہو یعنی غلطی ہو جانا اور نسیان یا بھول جانا یہ محال ہے۔ کس چیز میں؟ تبلیغ کے کام میں، جو احکام تبلیغیہ ہیں ان میں ان سے سہو اور نسیان محال ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا برص اور جذام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سب کے سب نہایت خوبصورت، نہایت اخلاق سے، بہت خوبصورت اخلاق سے مزین، بہت خوبصورت اخلاق سے مزین ہونا یہ تو بہت بڑا زیور ہے، اور جسمانی طور پہ بھی بہت خوبصورت ہونا یہ بھی بہت بڑا زیور ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو اتنا خوبصورت دیکھ کر کے اور اخلاق حسنہ دیکھ کر کے لوگ اس کے پاس بیٹھے اور لوگ اس سے فیض حاصل کریں، ایمان لائیں اور کفر و شرک سے دور ہو جائیں۔ لہذا خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بیماری بھی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں یا دور ہونے کی کوشش کریں، جیسے برس یا جذام یا جسم پہ کیڑے پڑ جانا یا لیپرسی ہو جانا یا کانا ہونا آدمی کا، یا بالکل گونگا ہونا یا بدصورت ہونا یا ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہونا، یا بالکل اس طرح کے جو چیز ہوتے ہیں جس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، وہ عیب بھی نہیں، نہ جسمانی عیب اور نہ ہی کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہو کہ اس سے دور رہا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ تو اس سے ایک چیز اور یہ پتہ چلی کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی وہ ایسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ جس سے لوگ دور بھاگے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بھاگے۔ جیسے لوگ آج کل، جیسے پرانے زمانے میں لوگ کوڑی جو ہوتا تھا، کوڑی جس کو انگلیاں کٹ جاتی ہے، گر جاتی ہیں، جذام ہو، جس طرح چمڑی میں سے پیپ نکلتا ہے اور اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی ایسی کوئی بیماری نہیں دی۔ ہاں وہ سخت بیمار ضرور ہوئے تھے لیکن ان کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، جس طرح کس سے کہا نہیں، کچھ کتابوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے، بیماری کی وجہ سے بھی صبر کرنا پڑا، اولاد کے مر جانے کی وجہ سے صبر کرنا پڑا، ماں باپ کے بچھڑ جانے سے صبر کرنا پڑا، دولت ختم ہو جانے کی وجہ سے صبر کرنا پڑا، ملک چھوٹنے کے وجہ سے صبر کرنا پڑا، اور بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی، اکیلا رہنا پڑا، بیمار ہوئے، سب چیزوں پر صبر آپ نے ایک عرصے دراز تک کیا، اس لیے آپ کا صبر بہت مشہور ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس طرح کی کوئی بیماری دے دی تھی جس کی وجہ سے گھن آ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور جو ہے وہ چمڑی میں کیڑے چلتے ہوئے نظر آتے تھے، حتیٰ کہ کوئی کیڑا زمین پہ گر جاتا تو اس کو اٹھا کر کے کہتے بھائی تیری جگہ یہ نہیں ہے، تیری جگہ تو میری چمڑی کے اندر ہے، تو اندر واپس چلا جا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اور پھر آپ نے دعا بھی کی کہ یار مجھے جو ہے شیطان نے ستا رکھا ہے، مجھے مس کر دیا، جس کے لیے بیمار ہو گیا تو مجھے شفا عطا فرما۔ بہرحال تو یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے لیکن ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں، جس سے آپ سے دور بھاگ جائیں، اور کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں دی۔ آگے عقیدہ نمبر 21، اللہ جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پہ ٹائم لگے گا، پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ ذرا میں اس کو دیکھ لوں کون سے پیج پر ہے۔ ایک دروشی پڑھ جائے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 21، اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر یعنی غیب کا جو علم ہے اس پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ، غور سے سنیے گا، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ
علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو لوگ نہیں پڑھ چکے تھے ان کے لیے بعد میں انشاءاللہ دہرا دیں گے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر چیز اس کی ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی وہ باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ معاذ اللہ کفر کرتے ہیں، کہ آیات نفی دیکھتے ہیں اور ان آیات سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان گیا ہے، انکار کرتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہے، کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کے لیے شایع نشان ہے اور منافی الوہیت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے، کہ مساوات تو جب لازم آئے گا کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر معاذ اللہ۔ ذرات عالم متناہی ہے اور اس کا علم غیر متناہی ہے، اللہ کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال ہے اللہ کے لیے کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم آئے گا کہ ممکن اور واجب وجود میں بھی معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجوب مساوی کہنا صریح کفر کھل شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی غیب کی خبر دینے کے لیے اتنے ہی انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آئے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام تو غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر واسطے انبیاء کے۔ یہ عقیدہ کافی غور طلب ہے، اس پہ انشاءاللہ آج کی محفل اسی پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ، پوری کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر بھی، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ پہلے کلام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ۔ جن لوگوں نے پہلے دروس میں اٹینڈنس نہیں دیے ان سے میں گزارش کروں گا کہ پہلے جو 2 درس ہوئے ہیں اس میں پہلے 2-3 جو درس ہوئے ہیں اس میں علم غیب کی بحث ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر بھی جو ہے نا بحث ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ اس کا ذاتی ہے اور لامتناہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور لامتناہی ہے، یعنی اس کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ، اس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس کا اپنا ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جس طرح ہم اس کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خود ہمیشہ سے ہے، تو جس طرح وہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس کے علم میں کسی نے اضافہ نہیں کیا، اور اس کا علم جو ہے کامل اور اتم ہے، اتنا اتم ہے کہ اس کے علم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کہ کل جو ہو رہا تھا، آج جو ہو رہا ہے، کل جو ہونے والا ہے اور قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی، بلکہ ابد تک، ابد مطلب لمٹ لیس ٹائم، ابد تک بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ازل سے ہے۔ اس کے علم میں کمی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے علم میں کوئی اضافہ ہماری طرف سے کر سکتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ہمیشہ سے اس کا علم ہے اور لمٹ لیس ہے، لا نہایت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے،
اور تیسری بات اس کا علم ذاتی ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی کو اگر علم غیب ہے تو اللہ کے برابر نہیں ہے. اس کی انشاءاللہ پوری بحث آج کوشش کریں گے پوری کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی. ہم پڑھتے آتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم غیب و شہادہ ہے. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب ملا، لیکن کسی نبی کو عالم الغیب کا خطاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ خطاب، یہ جو خطاب ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہاں ان کو علم غیب ضرور ہے، کن کو؟ نبی کو، لیکن عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ نام اللہ پاک کا ہے. دوسری بات، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. جیسے اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے کہ بھائی آج صبح آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا، تو اگر اس کو نہیں پتا تو کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. تو پھر اس کو پھر کوئی خبر ملے گی، کہیں سے کوئی خبر ملے گی، کوئی دوست اس کو بتائے گا، یا وہ ریڈیو سنے گا، یا کہیں سے نیوز پیپر میں پڑھے گا، تو اس کو وہ خبر ملے گی جو اس کو پہلے پتا نہیں تھی. مطلب وہ چیز اس کے لیے چھپی ہوئی تھی کہ بھئی کیا ہوا ہے کراچی میں آج، اس کو نہیں پتا تھا، وہ چیز اس کے لیے چھپی ہوئی تھی. تو نبی جو ہوتا ہے وہ خبر دینے والا ہوتا ہے. نبا سے یہ لفظ نکلا ہے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. تو اس میں 2 طرح کے علم ہے. علم شہادہ جو کسب سے حاصل ہو سکتا ہے، محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، کتاب کھول کر پڑھا جا سکتا ہے، احساس سے معلوم ہو سکتا ہے، 5 حواس خمسہ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور بقیہ علم جو ہے وہ کوئی اور آگے بتائے تو ہی پتہ چل سکتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چل سکتا. تو نبی کون سی خبریں سناتے ہیں؟ وہ کیا یہ سناتے ہیں کہ 2+2 = 4؟ کون سی خبر سناتے ہیں؟ وہ خبر سناتے ہیں جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ خبر سناتے ہیں جو محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ خبر سناتے ہیں جو حواس خمسہ سے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. وہ علم عطا کرتے ہیں آپ کو جو آپ کی اپنی کوشش سے، آپ کے تفکر سے، آپ کی محنت سے، حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو وہ چیز بتاتا ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے یا آپ پتا لگا نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی خبر وہ دیتا ہے جو غیب کی خبر ہے. سبحان اللہ. نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو غیب کی خبر ہے. جو سب کو پتا ہے تو خبر نہیں ہے، جو سب کو پتا ہے یا پتا لگایا جا سکتی ہے، تو پھر امی کا بتا دینا جو ہے اس کو امتیاز نہیں دیتا کہ بھائی یہ خبر تو مجھے کوئی اور بھی دے سکتا تھا، میں نیوز پیپر میں پڑھ سکتا تھا، میں ریڈیو پہ سن سکتا تھا، مجھے یہ فلاں دوست بتا دیتا. اگر کوئی اور بشر وہ خبر دے سکتا ہو تو پھر اس میں امتیاز کیا رہا؟ اس کے علم میں اس میں خوبی نہیں ہے کہ بھائی یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے خبر. یہ خبر وہی دے سکتا ہے جس کو علم غیب ملا. دوسری پڑھے جی اللہ. تو نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. لغت کی جتنی بھی کتابیں ٹھیک ہے نا، ان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی کا مطلب ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. اور ایسی جو خبر ہوتی ہے دینے والا اس کو بولتے ہیں مخبر، آگے دینے والا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزوں کو سمجھے کہ نبی، لفظ نبی میں ہی یہ اشارہ ہے کہ غیب کی خبر دیتا ہے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو نبی کے لیے کہے کہ مطلقاً یہ کہے کہ اس کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، مطلقاً کہہ دے معاذ اللہ کہ علم غیب اس کو ہے ہی، تو وہ کافر ہو جائے گا. معاذ اللہ کافر. کہ نبی کا کام ہی ہے غیب کی علم بتانا، غیب کی خبریں دینا. آگے پڑھتے ہیں. اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی. وہ عالم الغیب ہے، اس کے پاس ہر علم موجود ہے، اور وہ عام لوگوں کو یہ علم نہیں دیتا. اسی لیے نبی بناتا ہے کسی کو، اسی لیے وہ کسی کو نبی بناتا ہے کہ اس کو بتاؤں گا پھر یہ آگے سب کو بتا دے گا. تو اس کو یہ بتانا، کسی کو بنانا کہ بھئی تجھے جا کر کے ہدایت دینی ہے، تو جب اس کو علم نہیں دے گا تو ہدایت کیا دے گا؟ عقلاً سوچیں کہ اگر کسی کو اللہ نبی بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تمام اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے ان کو جا کر کے مسلمان بنانا ہے اور ان کو جو ہے ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، تو پہلے اس کو ہدایت کا راستہ، وہ چھپی ہوئی چیزیں بتائے گا، تب تو جا کر کے وہ آگے پہنچائے گا، تب تو وہ جا کے آگے پہنچائے گا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم کے خزانے، غیب کے خزانے سارے کے سارے اس کے ہیں، لیکن اس میں سے وہ انبیاء علیہ السلام کو بتائے گا تب تو وہ آگے بتائیں گے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب ماننا ضروری ہے، عالم الغیب و شہادہ ماننا ضروری ہے
اسی طرح یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبی بنایا، اس منصب پہ فائز کیا، ان کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور اس کے دلائل کیا ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ سبحان اللہ، تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ اگر آپ لٹریچر سے واقف ہیں اور لنگوسٹک سے واقف ہے کہ نام کس کو کہتے ہیں، نام کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی پہچان۔ اب اگر مجھے پتہ چل جائے بھائی اس کا نام عارف ہے، اس کا نام رشید ہے، اس کا نام فلاں ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون، تو پھر اس کا نام جاننے سے مجھے فائدہ نہیں ہے۔ تو نام کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی مکمل پہچان کرا دینا اور پھر اس کا بتا دینا کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں۔ کہ میں کسی کو فوٹو دکھا دی، اس کو کہا یہ درخت ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ نام کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، اس میں اتنے پتے ہوتے ہیں، اس میں بیج ہوتا ہے، بیج سے درخت بنتا ہے، ایسا ایسا بنتا ہے، اور اس کے جا کے پھل نکلتے ہیں، پھر فروٹ بنتا ہے، اور اس طرح آگے جا کر کے دوبارہ دوسرا درخت بنتا ہے۔ تو اس چیز کو درخت کہتے ہیں۔ جب یہ پوری پہچان کرا دی جائے تو اس کو کہتے ہیں نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کے قیامت تک جتنی ہونے والی سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا بتا دیے؟ نام بتا دیے۔ مطلب ہر چیز کی معرفت عطا فرما دی، ہر چیز کی پہچان کرا دی۔ یہ کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ اور لفظ آ رہا ہے کلھا۔ جب آدم علیہ السلام کو کلھا دے دیا تو ہمارے آقا کو کیا نہیں دیا ہوگا؟ جب آدم علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کلھا تو حضور کو کیا نہیں دیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام جو ہے، آدم علیہ السلام اس وقت آسمان پر ہیں اور فرشتے بھی وہاں ہیں۔ غور طلب بات ہے، یہاں پہ درس میں نہیں، لیکن ضمن بات یاد آگے تو بتا دیں کہ آدم علیہ السلام کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ شیطان کہاں ہے؟ وہی آسمان پر ہے۔ اور یہ فرشتے جتنے بھی تھے جن کے ساتھ ہوئی تھی کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین بھیجوں گا، فرشتوں نے جو ہے عرض کی یا رب ہم لوگ تقدیس کرتے ہیں، تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، تو پھر اس کو اپنا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرح سے انہوں نے عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور پھر کہا اب تمہارے اندر ہمت ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ نہیں بتا سکے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو علم کی فضیلت دیکھیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جس کے پاس تمام عالم کا علم مل جائے، جس کو تمام کائنات اس کی جو ہے نا غلام بچے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، لیکن جنت کے پاس فرشتے رہ رہے، ساتویں آسمان میں فرشتے رہ رہے، شیطان بھی رہ رہے۔ جنت کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی بار لوح محفوظ بنا، ایک چیز بنائی، قلم۔ کیا بنایا؟ قلم بنایا، اور قلم کو کہا کہ لکھ۔ لکھ۔ تو قلم نے عرض کی یا رب کیا لکھوں؟ یا رب کیا لکھوں؟ تو قلم نے جب عرض کی کیا لکھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ کیا؟ غور کیجئے گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ، اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو قلم نے لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھ دیا۔ قلم نے لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھ دیا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساتویں آسمان پہ کروڑوں لاکھوں پتہ نہیں کتنے کروڑ فرشتے اور شیطان، وہ سب ہیں۔ لوح محفوظ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا، پڑھتے تھے۔ آج بھی فرشتے جو ہے لوح محفوظ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، جب وہ علم عطا فرما دیا، فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو لوح محفوظ کو پڑھنے والے ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکے۔ لوح محفوظ کو پڑھنے والے اس چیز کا نام ان چیزوں کے نام بتا نہیں سکے۔ تو یہ تو علم ہے آدم علیہ السلام کا، ہاں، کہ لوح محفوظ کے پاس گھومنے والے، لوح محفوظ کو پڑھنے والے آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی کیا بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تندرستی پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ضمن بات بتا دی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک خود ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم جس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں آیت الکرسی کہ نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس بندے کے جو روزانہ ظہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، صرف موت حائل۔ اس آیت کریمہ کو حضور نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تو بتا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں آتا ہے کچے سے ذہن میں کہ آیت الکرسی یہ آیت کریمہ ہوگی۔ حضور نے اس کو تھپکی دی اور ارشاد فرمایا کہ میں تجھے تیرے علم پر مبارکباد دیتا ہوں۔ کون سی آیت ہے وہ؟ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے آخری حرف تک اس آیت کریمہ میں۔ اس آیت کریمہ کی عظمت اتنی، اس میں بھی حضور کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف میں حضور کی، اور بلکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی تعریف موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اتنا ہے کہ اس کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، گھیرنے کا مراد ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اتنا ہے اور عتم ہے، لیکن اگر وہ بند کر دے تو کوئی اس میں سے کچھ لے نہیں سکتا، تو کوئی اس کے علم میں سے کچھ چھین نہیں سکتا، کچھ معلومات لے نہیں سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ سبحان اللہ، جتنا دینا چاہے اتنا اس کو ملے گا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ اپنے شہید انبیاء علیہ السلام کو یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں، آگے دلیل یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ جن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اپنا غیب جو ہے وہ کسی پہ ظاہر نہیں فرماتا سوائے ان رسولوں سے جس سے وہ راضی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ کچھ رسولوں سے راضی ہے اور کچھ سے راضی نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ ان سوائے رسولوں سے جن سے وہ راضی ہے، مطلب تمام رسولوں سے وہ راضی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ آل عمران میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ارشاد ہو رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں سے، اس زمانے کے لوگوں سے کہ تم میرے پاس آتے ہو مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، تم میرے پاس آتے ہو مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور میری نبوت کا جو ہے وہ جو ہے میں معلوم کرنا ہے میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، تو میں تو وہ ہوں کہ میں تم کو بتا دیتا ہوں، میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آ رہے ہو۔ اب پیٹ کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، رٹتے نا پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کا پیٹ سے چھوڑو ہر آدمی کے پیٹ میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم۔ ماں کے پیٹ تو ایک عورت کا پیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر آدمی کے پیٹ میں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم کہ تو کیا کھا کے آیا ہے۔ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم کیا کھا کر کے آ رہے ہو، اپنے کھایا ہے وہاں سے تم کیا کھا کے آ رہے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے اپنے گھروں میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، صرف کھانا نہیں، کتنا پیسہ چھپا کے رکھا ہے، کتنے سونے کے اسرے میں چھپا کے رکھے، کتنے چاندی کے سکے چھپا کے رکھے ہیں، وہ سب کے سب وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کے نہیں، ان کے بعد کے نمبر 5 کے نبی ہیں، 4 یا 5ویں مرتبے پہ آپ آتے ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام کا، چوتھے نمبر پہ آپ کا مرتبہ ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے کیا کھایا ہے اپنے گھروں میں، اس کو بتا دے کہ میں تمہیں کیا کھا کے آیا میں بتا دیتا ہوں، اور تو کیا چھوڑ کر آیا گھر میں ذخیرہ کر کے آیا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو غیب خبریں دی ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ سورہ انعام میں 7واں پارہ ہے یہ، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا کہ ملکوت السماوات والارض، جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان و زمین میں، ان سب کا مشاہدہ کس کو کرایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا تو پھر سوچو اے معراج کے انکار کرنے والا، تم کتنے بڑے بے وقوف ہو،
کہ حضور کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو حضور سے مرتبے میں بعد میں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دے کہ زمین و آسمان کی پوری شہادت عطا کروا دے کہ سب چیزیں دکھا دے زمین و آسمان کیا کیا ہے، تو حضور کو کیا نہیں دکھایا ہوگا، معراج کی رات میں کیا نہیں دکھایا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں، یہ تمام دلائل قرآن پاک کے، ایک تمام دلائل قرآن پاک کے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، سجین میں تھے، تو وہاں پر لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو نیک اور پرہیزگار دیکھ کر کے آتے تھے، تو یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے معجزے کا اظہار فرماتے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے، تاکہ یہ لوگ ایمان لیں، ایک رب کی وحدانیت، ایک رب کی عبادت کریں، وحدانیت مان لیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ یہ کون ارشاد فرماتا ہے؟ سیدنا یوسف السلام فرماتے ہیں، سورہ یوسف میں پارہ نمبر 12 ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کن سے کہا؟ اپنے ساتھ جو لوگ جیل میں تھے ان میں سے 2 کو کہا کہ جو تم کھانا کھاتے ہو نا روز، وہ کھانا آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے لیے کھانا کیا آنے والا ہے، تمہارے لیے کھانا کیا آنے والا ہے، اور اس کی پوری تفصیل میں تم کو بتا دوں گا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا۔ اب کتنی صاف اور واضح جو ہے دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کھانا آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں 2 آدمی جو تم میرے پاس بیٹھے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو تمہارا کھانا آنے والا ہے نا اس کے اندر کیا کیا ہوگا، کتنی روٹیاں ہوں گی، کتنی دال ہوگی، کتنے چاول ہوں گے، کتنا کیا اچار لسی وغیرہ جو کچھ ہوگا وہ سب میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہ کہ اللہ کے دیے سے کسی کا اپنا نہیں ہے۔ آگے شاد ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے ایک غلام کے ساتھ، تو وہاں پر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ پہنچے وہاں پر تو وہاں پر ایک شخص کو پایا، وجد عندها، کیا آیت کریمہ کی یاد ہے؟ وجد من عبدنا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ وہی آیت ہے وعلمناہ من لدنا علما۔ اس شخص کو پایا، ہمارے بندوں میں سے ایک کو پایا کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، یعنی اس نے محنت نہیں کی، اس نے محنت نہیں کی تھی، کسی مدرسے میں جا کے حاصل نہیں کیا تھا، مدرسے میں ہمیں جانا پڑتا ہے، ہمیں جانا چاہیے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو یہاں پر تفسیر میں آتا ہے، تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ آیت مطلب ہے کہ علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا۔ اور سورہ کہف کو اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو اس کے اندر مختلف واقعے ملتے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام نے وہ کام کیے کہ جو بظاہر ہمیں لگتے ہیں کہ شریعت کے منافی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی جو ہے وہ کشتی کو خراب کر دیا اور ایک دیوار کو جو ہے صحیح کر دیا، اجرت نہیں لی اس کے لیے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ سب تم نے کیوں کیا؟ تو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ جو آدمی سر پٹک لے دیوار میں، محنت کر لے تو وہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب ہے، وہ سارا کا سارا علم غیب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا کہ علم غیب بھی ایک معجزہ ہے، علم غیب بھی جو ہے ایک معجزہ ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اسی پر جب موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا خضر علیہ السلام پوچھا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلنا تو چاہتے ہو، اس میں کچھ ایسے کام کروں گا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے فرماتے قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ جو ہے نا صبر کے ساتھ چل نہیں سکو گے، صبر کے ساتھ چل نہیں سکو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ بتا دیں۔ آگے جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ پہ غور کرنا ضروری ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ واپس پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی نہیں
کہ اس کا جو علم ہے وہ ہر کسی کو بانٹتے ہیں. اللہ تبارک کی شان اس سے بہت رفیع ہے، اس کا علم بہت عظیم ہے، اس کی شان بہت رفیع ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ للو پنجو کو جو ہے نا وہ دیوبند میں بیٹھا ہو یا جو راندڑ میں بیٹھا ہو وہاں پر اس کو جو ہے نا علم غیب عطا فرما دے. اے عام لوگوں تم کو علم غیب نہیں دیتا اللہ تبارک، اس کی شان بہت رفیع ہے. عام لوگوں کو علم غیب عطا نہیں ہوتا. ہاں وہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے. تو وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ عام آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے علم غیب لینا. اگر اس کو علم غیب مل جائے تو پھر نبی کا کام کیا ہے؟ پہلی بات ہے. اور اگر نبی کو علم غیب نہیں ملے گا تو بتائے گا کیا؟ تو پھر اللہ تبارک خود ارشاد فرماتا ہے کہ علم غیب جو ہے ایسا ہے، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو علم غیب کی اطلاع دیتا پھروں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر یہ سرفراز فرماتا ہے علم غیب سے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں یہ آیت کریمہ اتری ہے، سورہ نساء میں ہے 5ویں پارے میں آیت نمبر 113. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور بے شک آپ پر جو ہے اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ پہ رب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے. بہت بڑا فضل ہے. جس چیز اللہ تبارک کا کہہ دے کہ میرا تم پہ بہت بڑا فضل ہے، تو پھر جب اللہ ہی کہے کہ عظیمہ، فضل عظیمہ دیا ہے، تو پھر کیا دیا ہوگا، کتنا دیا ہوگا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر جو ناپ تول کر سکتے؟ کون ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ناپ تول کر بھی سکے؟ اللہ تبارک خود ارشاد فرمائے کہ اللہ کا تم پہ بہت بڑا فضل ہے. جب اللہ تبارک کہ بہت بڑا صرف کہہ دیتا فضل ہے تم پہ، تب بھی ناممکن تھا ہمارے لیے ناپنا، ناپ تول نہیں کہہ سکتے. لیکن جب کہہ دے عظیمہ، اس کے ساتھ لفظ ارشاد فرما دیا عظیمہ، تو پھر تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس کی جو ہے نا اس میں جرا کرنے پہ تل جائے کہ نہیں اتنا نہیں، اتنا نہیں، اتنا. پھر آگے اس کی ثبوت میں آگے بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. یہ آیت کریمہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ سورہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا سوائے ان کے اپنے رسولوں کے جن سے وہ راضی ہے. ٹھیک ہے، آگے ارشاد ہوا ایک اور جگہ پر کہ وما ہوا علی الغیب بضنین. یہ سورہ تکویر میں حضور کی شان میں یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول جو ہے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں تمہیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. یہ تمہیں غیب کی خبریں بتانے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے، خود ارشاد فرما رہا ہے میں نے ان کو علم غیب دیا ہے اور یہ تم کو علم غیب بانٹ رہے ہیں، تو پھر تم کیسے انکار سکتے کہ حضور کو علم غیب نہیں؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے دیا علم غیب، اور یہ نبی غیب بتانے والے غیب بتانے میں جو ہے کوئی کنجوسی نہیں کرتے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضور کے پاس معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا؟ اس کے اوپر ایک حدیث پاک کا حوالہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور کسی اور جگہ بھی ہے، لیکن یہ صحیح بخاری کے الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ قام فینا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسيه. کہ اس کے راوی ہے اس کے راوی ہے طارق بن شہاب. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. حدیث کے راوی بھی سیدنا عمر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان منبر شریف پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا.
یہاں تک کہ ہمیں خبر دی. کیا خبر دی؟ ان بدء الخلق. ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی لیکچر میں، ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی لیکچر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جماعت صحابہ کو خبر دی. کیا خبر دی؟ ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنہ. ایسی خبر دی کہ جہاں سے خلقت شروع ہوئی اس وقت سے، جب پہلا دن تھا خلقت کا، تخلیق کائنات کے پہلے دن سے لے کر کے جنت میں داخل ہونے والے جنت کے اندر اپنے اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے وہاں تک کی خبر دی. اور جہنم میں داخل ہونے والے جو ہیں ان کی، اور جہنم میں جا کر کے جس منزل پہ وہ ٹھہریں گے اس تک کی حضور نے سب خبریں دے دی. تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کائنات جب سے شروع ہوئی ہے اور قیامت جب آئے گی اور اس کے بعد جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے اور نار میں جو لوگ داخل ہو جائیں گے، وہ پیریڈ کتنا لمبا ہے؟ کتنا لمبا عرصہ ہے؟ ہزاروں سال کا عرصہ ہے. کسی کو یہ مجال ہے کہ ہزاروں سال کی ہسٹری جو ہو چکا ہے وہ تو خبر ہی ہے نا. چلو یہ تو ایک بات ہے کہ بھائی غیب کی خبر جو پہلے ہو چکی، اور آئندہ جو ہونے والی یہ بھی غیب کی خبر ہے. بات ذرا غور سے سنیے گا کہ تخلیق کائنات سے لے کر کے آج تک، یعنی حضور کے زمانے تک پچھلی جو کچھ ہو چکا ہے یہ حضور نے سب کو بتایا. ٹھیک ہے. اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے یہ بھی بتایا، حتیٰ کہ یہاں تک بتا دیا کہ جنت میں لوگ جائیں گے کہاں تک پہنچیں گے، کس کس منزل پہ ٹھہریں گے، اور جہنم میں جائیں گے کس کس جگہ پر جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. یہ سب کچھ بتا دیا. میں پوچھتا ہوں کہ تخلیق کائنات سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن جس دن آپ نے یہ خطاب فرمایا، یہ سب علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، یہ سب علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت تک کیا ہوگا، یہ سب علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جنت میں جانا کون کون جائے گا، کس منزل پہ ٹھہرے گا، یہ بھی علم غیب ہے. حتیٰ کہ جہنم میں کون کون جائے گا اور کس ٹھہرے گا، وہ تب بھی علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ سب علم غیب ہے. تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ بتایا، لیکن کتنی دیر میں بتایا؟ کتنی دیر میں بتایا؟ ایک ہی مجلس میں بتا دیا. اور ہزاروں سال کا یہ، ہزاروں سال کی یہ تاریخ، ہزاروں سال کی یہ جو واقعات ہے، ہزاروں سال کی یہ جو خبریں ہیں، یہ ممکن ہے کہ ایک دن میں ایک سٹنگ میں آدمی سب کچھ بتا دے؟ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ممکن ہے کہ جس کو تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر جو ہے نا ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں کرا دیا. کروڑوں سال کا سفر ہے، کروڑوں سال کا سفر ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک چھوٹے سے رات کے چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس، بیت الحرام سے لے کر کے، مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے آسمانوں تک اور اوپر تک، واپس نیچے تک، واپس وہاں سے لے کر کے حرم شریف تک، رات کے چھوٹے سے حصے میں اس نے کرا دیا. ٹائم کو، اسپیس کو حضور کے تابع فرما دیا. ٹائم کو، اسپیس کو حضور کے تابع فرما دیا. جب یہ معجزہ اتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو دے سکتا ہے تو یہ بھی معجزہ میرے آقا کا ہے کہ تمام جماعت صحابہ کو جو عرصہ لاکھوں برس کا ہے اس کی تمام ہسٹری کو جو ہے ایک ہی سٹنگ کے اندر بیٹھ کر کے سب کچھ سمجھا دیا، سب کچھ سمجھا دیا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب شروع کیا تو فجر کی نماز ہو رہی تھی، پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر عصر کی ہوئی، مغرب کی ہوئی. پھر پورے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کا خبر جو ہے، ہزاروں سالوں کی خبریں جو ہے وہ ایک ہی دن میں پوری فرما دی. درود شریف رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معدن الجود والکرم وما علم والحلم والحکم وعلى اصحابہ مبارک وسلم دائما ابدا. تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو اتنا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور پہ تو اتنا کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور غیب اتنا دیا کہ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. حضور نے تو وہ غیب ایک دن میں تمام ٹرانسفر کر دیا معجزے کے ذریعے. اور غیب کی بات آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. مزید دلائل کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب الدرود المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اور خالص الاعتقاد اور انباء الحی اور اضاحۃ الغیب بسیف الغیوب اور اس طرح کی دوسری بہت ساری کتابیں اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ پورا کر لیتے ہیں 10 منٹ میں انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے ہیں.
کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے نا کہ کمپلیٹ کر لے تو اچھا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو علم غیب پر اطلاع دی اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ سنن دارمی میں بھی یہ حدیث پاک آتی ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے کہ ان اللہ ذویلی ارض الفرع فرأیت مشارقها و مغاربها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے ہموار فرما دیا. تو میں نے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہاں پہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو پھیلا دیا سیدھی کر دیا. تو میں نے اس کی فرعیت مشارقها و مغاربها تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب سب کچھ کو دیکھ لیا سب کچھ کو دیکھ لیا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. صورت مراد ہماری صورت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بہت ہی لطف و کرم پہ آیا ہوا ٹھیک ہے. ان اللہ ہاں یہ ورأیت ربی فی احسن صورہ قال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اس کی بہترین صورت میں دیکھا بہترین صورت میں اس کو دیکھا. اور اس نے پوچھا کہ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑتے. کس نے پوچھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پوچھا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ فرشتے جو ہے نا کس بات پہ جھگڑ رہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک کو تو نہیں پتا؟ ضرور پتا ہے, وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, اس سے زیادہ کسی کا علم ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی پوچھے تو مطلب یہ نہیں اس کو نہیں پتا. یہ اعتراض بہت سارے وہابی کرتے ہیں کہ بھائی حضور نے یہ پوچھا تو حضور نہیں پتا. بھائی اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ کہ اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے ٹھیک ہے نا, عصا ہے. کہا ارشاد فرماتے قال ہی عصا, یہ میری لاٹھی ہے. تو اللہ تبارک کو تو پتا ہے لاٹھی ہے لیکن پوچھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پوچھنا یا کسی کا پوچھنا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں اس کو نہیں پتا. تو آگے اگر ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کہ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں تو میں نے عرض کی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی انت عالم یا رب کہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فوضعك فيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديا فعلمت ما في السماوات والارض. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے یہ عرض کی کہ یا رب تو بہتر جانتا ہے, سب سے زیادہ جانتا ہے, تو اس نے اپنی رحمت کا دست قدرت جو ہے میرے کاندھوں کے پیچھے رکھ دیا. تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. یہ اس کا دست قدرت دست رحمت جو ہے میں نے پہلا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاتھ پیر کا تصور نہیں کر سکتے. اس نے اپنے دست قدرت جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے شانوں کے بیچ میں رکھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اور جب وہ ہوا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی فعلمت تو میں کیا ہر وہ چیز جو دنیا اور آسمان میں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ترتیب کتنی خوبصورت ہے, ترتیب کتنی خوبصورت ہے کہ معراج میں بلایا, اپنے سے ملاقات کرائی ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہیں پتہ ہے فرشتے کیا بول رہے ہیں, فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. مطلب اللہ کو پتا ہے کہ میرے حبیب کو یہ بات نہیں پتا ہے, یہ نہیں پتا یا پوری طرح نہیں پتا, یعنی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کیا بول رہے ہیں. تو حضور عرض کرتے ہیں اگر پتا بھی ہے تو اب ادب سے عرض کرتے ہیں یا رب تو بہتر جانتا ہے, تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب ایسا عطا فرمانا چاہ رہا ہے کہ حضور کے کانوں کے پیچھے اپنا دست رحمت دست قدرت رکھتا ہے, اور جیسے ہی وہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پہلے ٹھنڈک محسوس ہوئی, پھر فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان میں ہے. یعنی علم دینے کا انداز دیکھیے, علم دینے کا انداز دیکھیے کہ پہلے پوچھ رہا ہے کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب یہی بات دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے کے باہر دولت خانے کے باہر بیٹھا رہتا ہوں, آپ سے ہر چیز سننا چاہتا ہوں, سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. یا رسول اللہ کوئی علاج فرما دیجئے کہ میں یہ نسیان ختم ہو جائے. تو حضور کہتے ہیں اپنی چادر پھیلا دے, اپنی چادر پھیلا دے.
جو اپنی چادر پھیلاتے ہیں تو ہوا میں سے اس طرح جیسے کہ آدمی کوئی چیز پانی بھرتا ہے نا، جیسے چلو پر پانی بھرتا ہے، اس طرح ویسے کچھ چیز بھر رہے ہیں، یا جیسے کہ آٹے اور چاول کی بوری میں سے آدمی چاول اٹھاتا ہے، اس طرح ہوا میں سے یوں کچھ اٹھاتے ہیں، ہوا میں سے یوں کچھ اٹھا رہے اور سیدنا ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، چادر میں ڈال رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں، کیا ڈال رہے ہیں اللہ جانے، ٹھیک ہے، کیا اٹھا رہے کیا ڈال رہے اللہ جانے۔ 3 بار ایسا کیا اور سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بھی جو ہے صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے، اس میں ہے کیا کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور نے عطا فرما دیا، نظر نہیں آ رہا عطا کر دیا ہے، چادر کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت سے میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا ایک حرف میں کبھی نہیں بھولا، ایک حرف میں آج تک کبھی نہیں بھولا۔ ہزاروں حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے، ایک حرف آج تک نہیں بھولا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے کاندھوں کے درمیان اپنا قدرت رکھتا ہے، علم عطا فرما دیتا ہے، اور یہاں اللہ کے نائب جو ہے چادر کے اندر پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں، علم غیب جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے مگر یہ علم غیب کہ ان کا ہے مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہے، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، ایکسپلینیشن میرا خیال ہے گزر چکی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے خود کا ہے، ذاتی ہے، کوئی اس کو دے نہیں سکتا، اور ہم جب علم غیب ثابت کر چکے ہیں قرآن پاک سے، تو یہ علم غیب جو ہے انبیاء علیہ السلام کو ملا ہوا ہے، ہاں علم غیب ملا ہوا ہے، تو بہت بڑا فرق ہے انبیاء علیہ السلام کو جو علم ملا ہے اس میں اور اللہ کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دروشی پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو علم ملا ہے وہ ملا ہے، بے شک ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اس کا ذاتی ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ کا علم ذاتی نہیں ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو کافر ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ اللہ کا علم ازل سے ہے، انبیاء علیہ السلام کا علم جو ہے حادث ہے، ان کو ملا ہے، کسی ٹائم میں ملا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ بے حد ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جتنا بھی دیا ہے اس کی ایک حد موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک حد موجود ہے، لیکن ان کا علم محدود ہونے کے باوجود اتنا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتے۔ اس کی مثال یہ، آج کے درس کو میں کمپلیٹ کر ہی لیتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تمام مخلوق کو جتنا علم ملا ہے وہ ایک نبی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قلیل۔ قلیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں کسی دریا میں چونچ ڈالے پانی پینے کے لیے تو جتنا وہ پانی پی لیتی ہے اتنا نہیں، جتنا اس کی چونچ پہ تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے اتنا، اس کا مقابلہ دنیا کے 7 سمندروں سے کریں تو کتنا بڑا فرق ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے کہ آدمی جو ہے نا 1 کروڑ گنا، 1000 کروڑ گنا، ہزاروں کروڑ گنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ تمام مخلوق کو جتنا علم ملا ہے، تمام لوگوں کو جتنا علم ملا ہے، اتنا علم جو ہے کسی ایک نبی کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا ایک چڑیا کی چونچ میں کری رہ جانے والی 7 سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی علم جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام کا اگر کیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی قلیل کا مقابلہ قلیل کا مقابلہ آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا علم ملا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تو قلیل کا بھی کروڑواں حصہ نہیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا ہے، ساتوں سمندر تو کیا، اس کا بھی قلیل جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے لامتناہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو علم کتنا ملا ہے؟ ماں کھانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا علم دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا دن جو تھا تخلیق کا، کائنات کا، اس سے لے کر کے جنت میں جانے تک اور دوزخ میں جانے تک کے لوگوں کا وہ سب کچھ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کا علم اتنا ہی ہے؟ اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے حضور کے علم کا مقابلہ کرنا معاذ اللہ یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ما کان وما یکون کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے عرض کیا کہ یا رب کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لکھ جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قلم کو کوئی ما کان وما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ اگر قلم کو پتہ نہ ہو کہ کیا لکھنا ہے تو لکھے گا کیسے؟ تو وہ لکھے گا کیسے؟ یعنی ما کان وما یکون کا علم جو ہے وہ قلم کو بھی عطا فرما دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو پتہ ہے وہ سب کچھ لکھ دے، وہ تو سب کچھ لکھ دے۔ تو قلم کو جب ما کان وما یکون کا علم مل سکتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کے محبوب ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تو اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، پھر یہ کہ اگر مقابلہ کیا جائے معاذ اللہ رب العالمین، یہ الزام لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے معاذ اللہ تو نے برابر بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک ایسی دلیل دی گئی جس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے نا؟ بے شک زندہ ہے۔ وہ اگر زندہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا زندہ ہونا لازمی ہے، واجب الوجود ہے، اس کا وجود ہونا ضروری ہے۔ آپ زندہ ہو یا نہیں ہو، آپ موجود ہو یا نہیں ہو، اگر میں کہوں کہ آپ موجود ہو، آپ زندہ ہو، اللہ بھی موجود ہے، زندہ ہے، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، آپ ہمیشہ سے زندہ نہیں۔ وہ ہمیشہ زندگی اس کی اپنی ہے، آپ کی زندگی آپ کی اپنی نہیں ہے۔ اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آپ کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کا وجود عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو فنا کر دے، چاہے تو آپ کو جنت میں ڈال دے یا ابد میں جنت میں ڈال دے یا دوزخ میں ڈال دے، آپ کی زندگی اس کی محتاج ہے، آپ کا وجود اس کا محتاج ہے، لیکن اس کا وجود واجب ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ تو اسی زندگی اس کی اپنی ہے، اس کا وجود اس کا اپنا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اپنی نہیں، آپ کی حیات اپنی نہیں ہے، آپ کا وجود اپنا نہیں ہے، لیکن آپ وجود میں ہیں، آپ حیات ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے فرق ہیں تو اگر میں آپ کو کہوں آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، تو شرک ہوا نہیں ہوا۔ اسی طرح علم جو ہے، علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تو وہ ان کے لیے عطائی ہے اور بعد میں ملا ہے اور محدود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور لامتناہی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے فرق ہے تو شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب غیب کی تو خبر ہے۔ تو نبی غیب کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، پہلے میرا خیال عرض ہو چکا۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں ہے، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اگر آپ کتنی محنت کر لیں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، 2 آئیں گے فرشتہ 10 آئیں گے، یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پتا چلے گا؟ نہیں پتا چل سکتا۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو نبی کو مطلقاً اگر کہتے کہ غیب کی خبر نہیں ہے کوئی شخص معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ نبی کے، کہ اولیاء اکرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے لیکن نبی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ اور اولیاء اکرام کو بھی جو خواب میں بھی اگر علم عطا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی نبی کا امتی ہے،
سبحان اللہ، کسی نبی کے وہ امتی ہے. تو اور کرام کو بھی علم غیب کا جو کچھ ملتا ہے حصہ وہ نبی کے واسطے سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ درس جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس کو جو ہے اپنے مضبوطی سے جو ہے اپنے دل میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی ذاکر کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ہمارے اس محفل کو اس علم کی محفل کو سجایا، اور آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سیشن یہ سرکار کی اور انبیاء علیہ السلام کی اوصاف میں ہی یہ باب چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ حضور کے اوصاف میں ہی آئے گا. سبحان اللہ. امید یہ ہے کہ اگلے درس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. قدم قدم انشاءاللہ نیکی ہے آپ لوگ سب کے لیے. ہمارے بھائی فیضل کے گھر پر انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا، اور امید اگلی جمعہ کو انشاءاللہ ہے اسی ٹائم پہ. کوشش کریں جلدی آ جائیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ٹائم پر آ جائے تاکہ لوگ مستفید ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ نماز عشاء سے قبل کوشش کریں کہ بھائی فیضل سے ان کے ٹیلی فون نمبر لے لیں تاکہ جو ہے ان کے گھر پہ جب پہنچنا ہو تو آپ لوگ آرام سے پہنچ سکیں. ٹھیک ہے.